وہ اس معاشرے کی ترقی اور بہبود کے لیے تھے، اور جیسے جیسے انسان کا شعور ترقی کرتا گیا ویسے ویسے وہ ان قوانین کو خوبصورت انداز میں نکھار کے سامنے لاتا رہا، اور جس طرح اس دنیا میں سوسائٹی کی تقسیم ہوئی، مختلف خطے بنے، ان میں مختلف ممالک بنے، پھر ان ممالک کو گورن کرنے کے لیے کسی قانون اور قاعدے کی ضرورت تھی، تو انسانوں نے اپنے شعور کے ساتھ ایک معاہدہ تحریر کیا۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں وہ معاہدہ تحریری ہے، اور کسی جگہ روایات کی شکل میں ان ریٹن موجود ہے۔ یہ معاہدہ سٹیٹ اور اس کی پبلک کے درمیان تھا۔ سٹیٹ نے اپنی پبلک کے ساتھ اس معاہدے میں کچھ ذمہ داریاں اپنے اوپر لی کہ ہم اپنی اس سٹیٹ کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے یہ حقوق ادا کریں گے، اور اس کے ساتھ اس سٹیٹ نے وہاں کے رہنے والوں پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد کی۔ یہ جو معاہدہ ہوتا ہے یہ ہمارا آئین کہلاتا ہے، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، جو سٹیٹ کا ایک پبلک کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، اور پھر اسی آئین کے تحت جہاں جہاں حکومت ضرورت سمجھتی ہے وہاں قانون سازی کرتی ہے، اور وہ قانون سازی بھی اسی سٹیٹ کے پبلک ریپریزنٹیٹیو کی طرف سے کی جاتی ہے۔ گویا اس پبلک کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے اپنی سٹیٹ کے لوگوں کی بہتری کے لیے وقتاً فوقتاً قانون سازی کرتے رہتے ہیں، اور پھر ان قوانین کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایگزیکٹو اور عدلیہ جو ہے وہ اپنے اپنے حوالے سے اپنا کردار سرانجام دیتے ہیں۔ یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، یہ کوئی لوگوں نے اب نکال کر سامنے نہیں لائے۔ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ بہت ماضی کے خطوں میں بھی، بہت ماضی کی تاریخ میں بھی حکمرانوں نے کچھ نہ کچھ اپنے لوگوں کو حقوق دیے اور ان کا تحفظ کیا جاتا تھا۔ پھر اسلام نے بڑے کمپریہنسو انداز میں انسانی حقوق کی بات کی، اور نہ صرف اپنے ریلیجن کے حوالے سے اور اپنے خطے کے حوالے سے ان حقوق کی بات کی، بلکہ اسلام نے پھر دوسرے مذاہب اور دوسرے خطوں کے حوالے سے بھی بات کی۔ وہ جو دور بربریت تھا وہاں جنگوں میں جنگوں کے اصول بھی وضع کیے، قیدیوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے وہ بھی
قانون وضع کیے، فصلوں اور سبزے کا کس طرح اہتمام کرنا ہے اور احترام کرنا ہے، اس کے اوپر بھی واضح ہدایات دی۔ تو قصہ مختصر، اس سوسائٹی کے لیے، مملکت عزیز پاکستان کے لیے 1973 میں یہاں کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے، جو لوگوں کے نمائندے تھے، انہوں نے بیٹھ کے کچھ حدود و قیود مقرر کی، کچھ ذمہ داریاں مقرر کی، اور وہ آئین جو ہے وہ تحریری شکل میں سامنے آیا، اور وہ ایک ایگریمنٹ تھا جس میں کچھ لائبلٹیز پبلک پر تھیں، جس میں کچھ لائبلٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اوپر تھیں، اور پھر جو گورنمنٹ کے مختلف ادارے ہیں، جو اس کے فنکشنریز ہیں، ان کی کس طرح ڈیوٹیز ہیں، اور انہوں نے کس انداز میں اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرنا ہے، اور ان اداروں کو کس انداز میں فارمولیٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں لکھ کے اس کے اوپر سگنیچر ہوئے، اور ایک آئین کی صورت میں، ایک عمرانی معاہدے کی صورت میں ایک ڈاکومنٹ سامنے آیا۔ اور پھر کسی بھی دستاویز کی، کسی بھی قانون کی جس وقت تشریح کرنی ہے، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں اس قانون کی، اس آئین کی روح کو، اس کی سپیرٹ کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھنا ہے۔ صرف الفاظ نہیں دیکھنے، الفاظ کہتے کیا ہیں، کس مقصد کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ان کی جان کیا ہے، ان کی روح کیا ہے۔ کہیں ہم انٹرپریٹ کرتے وقت ان کی روح کو تو اس میں سے نہیں نکال رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی لا کی انٹرپریٹیشن کریں تو اس کے پریمبل کو مد نظر رکھیں، اور یہاں تک ہوتا ہے دنیا میں، اور پاکستان میں بھی بہت سے مقدمات میں ہوا کہ عدالتوں نے اس قانون یا آئین کی اس شکل کے اوپر جو پارلیمنٹ میں بحث ہوئی اس کی کاپیز منگوائی، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ پارلیمنٹیرینز کی، اس قانون کے بنانے والوں کی اصل منشا اور روح کیا تھی۔ اور اسی طرح سب سے اہم چیپٹر جو ہے وہ انسان کے، اس ملک کے شہریوں کے بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے، جہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ ہر بندے کو قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا، کسی کو لا کو وائلیٹ کرتے ہوئے ٹریٹ نہیں کیا جائے گا، ڈگنیٹی آف مین جو ہے اس کی بات ہوتی ہے، رائٹ آف لائف کی بات ہوتی ہے، اور پھر دنیا نے رائٹ آف لائف کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے تمام آپ کی سیول فیسیلیٹیز، تمام دیگر فیسیلیٹیز، آپ کا بٹر اینڈ بریڈ تک جو ہے نا اس رائٹ آف لائف میں انٹرپریٹ کرتے ہوئے رکھ دیا۔ پھر رائٹ آف ایجوکیشن ہے، رائٹ آف ایکویلٹی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب کو آپ نے ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے۔ یہ فنڈامنٹل رائٹس کا جو چیپٹر ہے کانسٹیٹیوشن میں، یہ ایک دستاویز کا انتہائی اہم حصہ ہے جو اسٹیٹ آپ کے ساتھ معاہدہ کرتی ہے کہ ہم آپ کے ان جو آپ کے حق ہے اس کا ہم احترام کریں گے، اور ہم آپ کے ان حقوق کو پروٹیکٹ کریں گے۔ رائٹ آف سپیچ، رائٹ آف انفارمیشن، اور آپ کو ریلیجس کی بنیاد کے اوپر ڈسکریمنیشن نہیں کرنی۔ اس ڈسکریمنیشن سے مراد یہ ہے کہ سروسز میں برابر موقع ملنے ہیں، بزنس میں برابر موقع ملنے ہیں، ہر ایک شہری کو ایکول ٹریٹ کیا جانا ہے۔ بطور مستقبل میں ایڈوکیٹ آپ کو ان کے اوپر آپ کی گرفت مضبوط ہونے چاہیے، اور آپ نے مظلوم عوام کے ان بنیادی حقوق پر پہرا دینا ہے۔ آپ نے مظلوم، محقور اور مجبور عوام کے جو اس سوسائٹی کے پسے ہوئے لوگ ہیں ان کے ان حقوق کی ایک جد و جہد کرنی ہے۔ اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل
ہم قوانین کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق تشریح کرنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، لیکن جو لوگ اس طرح کرتے ہیں تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرتی۔ مولوی تمیز الدین کیس پاکستان کی ہسٹری میں وہ پہلا کیس ہے جس میں اسمبلی ڈیزالو ہوئی اور اسمبلی کو ڈیزالو کیے جانے کو برقرار رکھا گیا۔ آپ اس ججمنٹس کو پڑھیے، شاید ان ججمنٹس کو پڑھنے کے بعد آپ ٹیکنیکلٹی کے طور پہ سمجھیں کہ شاید جج صاحبان نے درست لکھا تھا، لیکن تاریخ نے ٹیکنیکلٹیز کو اپنی ٹھوکروں پہ رکھا اور اس کو ایک برے فیصلے سے تشبیہ دی، اور ہمیشہ برے فیصلے کے انداز میں لکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے جب آپ کے ہاتھ میں زمام اقتدار آئے، جب آپ کے ہاتھ میں قانون کی تشریح آئے، جب آپ نے عدالتوں میں پیش ہو کر پسے ہوئے اور مجبور لوگوں کی حق رسی کرنی ہے، تو ان قوانین کی عدالتوں کے سامنے انٹرپریٹیشن اس کی صحیح روح کے مطابق کریں، جو اس قانون کی، جو اس آئین کی، جو اس چیپٹر کی، جو اس شک کی، جو اس سیکشن کی، جو اس آرٹیکل کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے، جس پرپس کے لیے وہ لا لیجسلیشن کی گئی یا آئین بنایا گیا، اس کو مد نظر رکھ کے آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ لوگوں کو بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ آپ کا شعبہ بڑا امپورٹنٹ شعبہ ہے۔ یہ کسی دور میں تو یہ لارڈز کا شعبہ کہلاتا تھا، بڑا نوبل پروفیشن کہلاتا تھا، اور وہ فیس بھی نہیں مانگا کرتے تھے، اور ہوڈ میں جو کچھ لوگ ہوتے تھے وہ رقم رکھ جایا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ صرف کسی کی حیثیت دیکھ کے کیس نہیں تھے لڑتے، وہ لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیس لڑتے تھے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کے چیمبر میں یا آپ کے آفس میں کوئی غریب آدمی آ جائے جس کی حق رسی کرنی ضروری ہو، اور جس کو آپ سمجھتے ہوں کہ اس کے کہیں نہ کہیں حقوق غصب ہو چکے ہیں، تو پھر کار خیر سمجھ کر بھی آپ اس کو سر انجام دے دیں، اس وجہ سے کہ بعض اوقات مالی مفاد وہ فائدہ نہیں پہنچاتے جو لوگوں کی دعائیں آپ کو پہنچاتی ہیں۔ بے شک میری دعائیں اس یونیورسٹی کے ساتھ، لا اور کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، آپ کے فیکلٹی ممبران کے ساتھ، محترم وائس چانسلر صاحب کے ساتھ، یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا، ڈاکٹر ساجد صاحب بڑی ایڈمنسٹریٹو خوبیوں کے مالک ہیں، اور اللہ کرے کہ انہیں کچھ وقت ملے اور یہ اپنی ایڈمنسٹریٹو سکلز کے حوالے سے اس یونیورسٹی کے رنگ و روپ جو ہے اس کو نکھار سکیں۔ اور اچھا جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا یونیورسٹیز میں، میرے نزدیک اس کے دو کام ہیں۔ ایک یونیورسٹی کا ظاہری رنگ و روپ، اس کی بلڈنگ، اس کے لان، اس کے پلاٹ، اس کی لائبریری، اور دوسری اس کے اسٹوڈنٹس کا نالج۔ وہ اپنی فیکلٹی کو کس انداز میں مینیج کرتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو نہ صرف نالج دے بلکہ اسٹوڈنٹس میں ایک ریسرچ کا شعور پیدا کرے، اسٹوڈنٹس میں کہ ذہن کو اس انداز میں بنائے کہ ہم نے خود کچھ تلاش کرنا ہے۔ اس وجہ سے کہ یونیورسٹی لیولز پہ رٹے کی بات نہیں ہوا کرتی، یہ رٹے کی باتیں جو ہے نا اس کو چھوڑ دیجئے۔ جب تک آپ خود تلاش نہیں کریں گے، خود پڑھیں گے نہیں، اور اس پہ مختلف آتھرز کو کنسلٹ نہیں کریں گے، لا بکس کی کمنٹری نہیں دیکھیں گے، تو آپ کی لا کے اوپر گرفت نہیں ہو سکے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وائس چانسلر کی دو ہی ڈیوٹیز ہیں بیک وقت، اور مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر ساجد صاحب کو جو میں ماضی سے جانتا ہوں، ان میں یہ دونوں خوبیز موجود ہیں
پہلی بات یونیورسٹی کے رنگ و روپ کو نکھارنا، اور دوسری بات بچوں کے علمی رنگ و روپ کو نکھارنا، اور اس کے لیے فیکلٹی سے بہتر کام لینا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور پریکٹیکل لائف میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے۔ تھینک یو۔ شکریہ جانی۔